بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين 23واں پارہ سورہ یاسین کا آیت نمبر 26 اور 27 کا ترجمہ و تفسیر۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ قیل ادخل الجنہ، فرمایا گیا، اس سے فرمایا گیا تو داخل ہو جا جنت میں۔ قال، اس نے کہا یا لیتا، اے کاش، قومی یعلمون، میری قوم جان لیتی، بما غفر لی، اس کو جو غفر مغفرت کی، غفر لی میری مغفرت کی، میرے رب نے، ربی میرے رب نے، وجعلنی اور مجھے کیا، من المکرمین عزت والوں میں سے، مکرمین عزت والوں، من المکرمین میں سے، عزت والوں میں سے، وجعل کیا، وجعلنی مجھے کیا، مجھے عزت والوں میں سے کیا، اور میرے رب نے جو میری مغفرت فرمائی، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا۔ ترجمہ کنز العرفان، اس سے فرمایا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا، اس نے کہا کاش یا لیتا، کاش میری قوم جان لیتی، جیسی میرے رب نے میری مغفرت کی ہے، مجھے عزت والوں میں شامل کیا ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب لوگوں نے اس مخلص مبلغ کو شہید کر دیا تو عزت و اکرام کے طور پر مبلغ سے فرمایا گیا تو جنت میں داخل ہو جا۔ جب وہ جنت میں داخل ہوئے اور وہاں کی نعمتیں دیکھیں تو انہوں نے یہ تمنا کی کہ ان کی قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے مجھے بخش دیا اور میری بہت عزت افزائی فرمائی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اس مخلص مومن اور خیرخواہ مبلغ نے زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی اپنی قوم کا بھلا چاہا اور ان کے ایمان لانے کی تمنا کی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے اولیاء کا طریقہ یہ ہے کہ وہ غصہ پی جاتے ہیں اور اپنے دشمنوں پر بھی رحم فرماتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مومن اور خصوصاً مبلغ کی شان کے لائق یہ ہے کہ وہ لوگوں کی دشمنی اور مخالفت کی طرف توجہ نہ کرے، بلکہ ہر حال میں ان کا خیر خواہ رہے اور ان کی اصلاح کی دعا کرتا رہے۔ اسی مناسبت سے یہاں دشمنوں پر رحم اور ان کی خیر خواہی کرنے سے متعلق تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے 3 واقعات اور خود کو تکلیف پہنچانے والوں کی خیر خواہی کرنے سے متعلق دیگر بزرگان دین کے واقعات ملاحظہ ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حضور سے دریافت کی، یا رسول اللہ، کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پر گزرا ہے؟ فرمایا ہاں اے عائشہ، وہ دن میرے لیے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا جب میں نے طائف میں وہاں کے ایک سردار ابن عبد یلیل بن عبد القلال کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے دعوت اسلام کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا اور اہل طائف نے مجھ پر پتھر برسائے۔ ابھی بھی جو وہاں طائف میں جاتے ہیں، گھومنے پھرنے جاتے ہیں، انجوائے کرنے جاتے ہیں، وہاں کی چونکہ آب و ہوا تھوڑی زیادہ بہتر ہے، سرسبز علاقہ ہے، تو اس لیے وہاں جاتے ہیں، اور جہاں سرکار پر پتھر برسائے گئے تھے، جس جگہ حضور کا خون مبارک تشریف لایا، زمین پر گرا، اس جگہ بھی سیلفیاں بنا رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے۔ وہ مقام تو رونے کا مقام ہے، اپنے آقا کی یاد کر کے دکھوں میں پریشان کہ حضور کو جہاں تکلیف پہنچائے گی، یہ وہ مقام ایک 4 دیواری سی بنی ہوئی ہے اس کے ارد گرد، اور رش لگا ہوتا ہے، سیلفیاں بنا رہے ہیں، ہنس کھیل رہے ہیں، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضور تشریف لائے تھے اور طائف والوں نے پتھر مارے اور حضور کا خون مبارک یہاں نکلا تھا۔ اور انہوں نے جب ٹھکرا دیا، میں اس رنج و غم میں سر جھکائے چلتا رہا، یہاں تک کہ مقام کرن الثعالب میں پہنچ کر میرے ہوش و حواس بجا ہوئے۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بدلی مجھ پر سایہ کیے ہوئے، اس بادل میں سے حضرت جبرائیل نے مجھے آواز دی اور کہا، اللہ پاک نے آپ کی قوم کا قول اور ان کا جواب سن لیا، جو کچھ ان لوگوں نے کیا اللہ پاک نے دیکھ لیا۔ آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ مجھے سلام کر کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول اور انہوں نے آپ کو جو جواب دیا وہ سب کچھ سن لیا اور مجھ کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے جو چاہیں حکم دیں، میں آپ کا حکم بجا لوں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں
اخشبین یعنی ابو قیس اور قیعان نام کے دونوں پہاڑوں کو، ان دونوں پہاڑوں کو ان کفار پر الٹ دوں تو میں الٹ دیتا ہوں، آپ حکم فرمائیں۔ یہ سن کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ کی ہی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ واقعی اب کتنے مسلمان ہیں، انہی کی اولاد میں سے مسلمان ہیں۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دانت شہید ہوئے، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور خود آپ کے سر مبارک پر ٹوٹ گیا، جو خود ہوتا ہے اوپر پروٹیکشن کے لیے چڑھاتے ہیں تلوار وغیرہ سے بچنے کے لیے، وہ ٹوٹ گیا آپ کے سر پہ، سر کو بچانے کے لیے وہ ایک لوہے کا خول ہوتا ہے ہیلمٹ ٹائپ، وہ بھی ٹوٹ گیا۔ تو اس وقت وہاں میں حاضر تھا اور میں انہیں بھی جانتا ہوں جنہوں نے آپ کے چہرے سے خون دھویا اور جنہوں نے چہرے پر پانی ڈالا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کے زخم پر کیا چیز ڈالی گئی جس سے خون رک گیا۔ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا چہرے سے خون دھو رہی تھی، حضرت علی المرتضیٰ ان کے پاس اپنی ڈھال میں پانی بھر بھر کر لا رہے تھے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے والد گرامی کے چہرے سے خون دھو لیا تو کھجور کی چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا، اس کی راکھ زخم پر رکھ دی یہاں تک کہ خون بہنا رک گیا۔ پھر اس وقت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قوم پر اللہ کا غضب شدید ہوا جس نے حضور کے چہرے کو زخمی کیا۔ پھر کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد دعا فرمائی، اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ طائف کے دوران کچھ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثقیف کے تیروں نے ہمیں جلا ڈالا ہے، آپ ان کے خلاف دعا فرما دیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کرنے کی بجائے ان کے حق میں یہ دعا فرمائی، اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے۔ حضرت ابراہیم بن ادم ایک دن کسی صحرا کی طرف تشریف لے گئے تو وہاں آپ کو ایک سپاہی ملا، اس نے کہا تم غلام ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا بستی کدھر ہے؟ آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ فرما دیا۔ سپاہی نے کہا میں آبادی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ تو قبرستان ہے۔ یہ سن کر اسے غصہ آیا، اس نے ایک ڈنڈا آپ کے سر پر دے کر اور آپ کو زخمی کر کے شہر کی طرف لے آیا۔ آپ کے ساتھی راستے میں ملے تو پوچھا یہ کیا ہوا؟ سپاہی نے سب کچھ بیان کر دیا کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ لوگوں نے کہا یہ تو ابراہیم بن ادم ہے۔ یہ سن کر سپاہی فوراً گھوڑے سے اترا، آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو چومنے لگا۔ پھر آپ سے پوچھا گیا آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں غلام ہوں؟ فرمایا اس نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ تو کس کا غلام ہے، یہ نہیں پوچھا تھا کس کا بندہ ہے، غلام کہتے ہیں بندہ یا غلام یا بندہ ایک ہی بات ہے، بلکہ صرف یہ کہا کہ تو بندہ ہے۔ میں نے کہا ہاں، کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور جب اس نے میرے سر میں مارا تو میں نے اللہ سے اس کے لیے جنت کا سوال کیا۔ عرض کی کہ جب اس نے آپ پر ظلم کیا تو آپ نے اس کے لیے دعا کیوں مانگی؟ فرمایا مجھے معلوم تھا کہ اس مصیبت پر مجھے صبر کرنے کا ثواب ملے گا، تو میں نے مناسب نہ سمجھا کہ مجھے تو اچھا اجر ملے اور اسے عذاب ہو جو میرے لیے ثواب پانے کا ذریعہ بنا۔ ایک شخص نے حضرت احنف بن قیس کو گالی دی، آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا، وہ گالیاں دیتے ہوئے آپ کے پیچھے چلتا رہا۔ جب آپ اپنے محلے کے قریب پہنچے تو رک گئے۔ فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں کوئی اور بات بھی ہے تو وہ بھی یہی کر دو تاکہ محلے کے ناسمجھ لوگ تمہاری بات سن کر پھر تمہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگان دین کی پاکیزہ سیرت کا صدقہ ہمیں بھی اپنی مخالفت کرنے اور تکلیف پہنچانے والوں کی خیر خواہی کرنے اور ان کے حق میں دعائے خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کے ساتھ دشمنی اور مخالفت کی جاتی ہے اور جن پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، انہیں دشمنوں، مخالفوں اور ظالموں کے بارے میں دین اسلام نے کیسی عظیم اور حسین تعلیمات دی۔ چنانچہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، اور تمہیں کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ انصاف کرو، یہ پرہیزگاری کی زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ اور فرمایا کہ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔
اور اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، برائی کو بلائی کے ساتھ دور کر دو تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی تو وہ اس وقت ایسا ہو جائے گا جیسے گہرا دوست ہے۔ اور یہ دولت صبر کرنے والوں کو ہی ملتی ہے، اور یہ دولت بڑے نصیب والے کو ہی ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں 3 چیزیں ہوں گی اللہ اس کا حساب آسانی سے لے گا، اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم سے تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو، جو تم سے برا سلوک کرے تم اس سے اچھا سلوک کرو، اور حق بات کہو اگرچہ وہ تمہارے خلاف ہو۔ دین اسلام کی اس عظیم الشان تعلیمات کو دیکھ کر ہر انسان ہر انصاف پسند آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ جو دین دشمنی، مخالفت اور ظلم کرنے والوں کے بارے میں ایسی بہترین تعلیم دے رہا ہے، اس سے بڑا امن و سلامتی کا داعی دین اور کون ہو سکتا ہے۔ تو اس دین اسلام کی بڑی پیاری تعلیمات ہیں، دشمن دوست بن جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔